بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے مکمل دین ہم تک پہنچایا ہے، مکمل دین کو نازل فرمایا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اس کے علم اور عقیدہ کو بغیر کمی بیشی کیے، بغیر ادھر ادھر جھکے یک رخی کے ساتھ ماننا، اس کا نام اخلاص ہے۔ اسی طرح اس کے عملی نمونہ کو، اسوہ حسنہ کو بغیر رسم و رواج کی آمیزش کے یکسوئی کے ساتھ عملاً قبول کرنا، اس کا نام اتباع ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز اتباع۔ اس دین کے دو تقاضے ہیں ہم سے، ایک اخلاص اور ایک اتباع۔ دین کے مکمل ہونے کی وجہ سے دو تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاص للہ سے عقیدہ اور عمل بعین ہی ویسے ہی رہتا ہے جیسے آسمان سے اللہ پاک نے اتارا، خالص رہتا ہے، اور اتباع سے عقیدہ اور عمل ویسے رہتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہی دو اصلیں ہیں جو دین کی بقا، حفاظت، انسان کی صلاح اور فلاح کی ضامن ہے۔ اگر ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، اخلاص اور اتباع میں، توحید میں اور اتباع سنت میں، ان میں کمی پیدا ہو جائے گی، اسی کی ضدیں طبیعت کے اندر آ جائیں گی۔ اگر اخلاص میں کمی پیدا ہوگی تو اس کی ضد ہے شرک، تو طبیعت میں وہ شرک اپنی جگہ بنا لے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ہم سے شکوہ کرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر ایمان والے شرک کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے۔ ایسے ہی اگر اتباع میں کمی آئے گی، اتباع رسول میں کمی آئے گی، تو اسی کی مثل بدعت اپنا راستہ ہموار کر لے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی قوم سے میں کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوتی، کسی قوم میں بھی، سوائے اس کے کہ اسی کی مثل اس قوم سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بس تم میری سنت کو تھامے رکھو، اسی میں خیر ہے بنسبت نئی نئی ایجادات کے۔ حضور کی سنت سے چمٹے رہنا، وحدانیت والی طبیعت بنانا، بس یہ ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ دیکھو یہ دو اصلیں ہیں دین کے اندر، اخلاص اور اتباع، توحید اور سنت، اور اسی طرح ان کی دو ضدیں بھی ہیں، وہ ہیں شرک اور بدعت۔ جیسے اخلاص اور اتباع کے ہوتے ہوئے دین کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اسی طرح شرک اور بدعت کے ہوتے ہوئے دین کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مزاج کو موحدانہ بنائیں، طبیعت کو متبع سنت بنائیں، ہماری طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے، ایسی ہو جائے جیسا شریعت کا مزاج ہے۔ اپنا پہلا جو سبق ہے نا، پہلا چیپٹر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کو مضبوط کریں۔ جب تک یہ سبق مضبوط نہیں ہوتا، اسلام کی عمارت اس کے اوپر کھڑی کرنی مشکل ہے۔ یہ بنیادیں مضبوط کرنی پڑیں گی کہ توحید کو طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھرنا پڑے گا، اتباع سنت کو، عشق رسول کو طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھرنا پڑے گا۔ جب یہ دو چیزیں طبیعت میں آ جاتی ہیں، دین طبیعت کے مطابق ہو جاتا، طبیعت دین کے مطابق ہو جاتی، جو کچھ دین ہے میری طبیعت بھی وہی چاہ رہی ہو۔ تو اپنا پہلا سبق کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے ہر مسئلے کے حل کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اطاعت کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اخلاص اور اتباع۔ خدا عز و جل ہمیں توحید والا مزاج بھی نصیب کریں، متبع سنت بھی بنائیں۔ اللہ ہم سب سے بہت راضی ہوں، اللہ پاک ہمیں برکتیں دیں، اللہ ہمیں آباد رکھیں، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں فضیلت بھی سناتا ہوں، پہلے دعا سن لیجیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ بعض کتابوں میں محمد الرسول نبیا بھی لکھا ہو، ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو جو بندہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو راضی کر دیں، اس بندے کو جنت میں داخل کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی سعادت، تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑا سا وقت دے کے اس کو یاد کر لیا جائے، صبح و شام پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ ایک بار دعا پھر سن لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔